عیسائی کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیلہ تو اوپر ہے، ہوا بھی اوپر لگتی ہے، مگر فرحت دل کو کی ہوتی ہے۔ بات کیا، وہ دیکھو دریا وہاں بہتا ہے، سیلاب 4 میل اوپر کیوں ہے؟ بھائیو، قرآن کا سیلاب زبان سے نکل رہا تھا بسم اللہ، اس کی سیلاب رحمت اندر جا رہا تھا، دل منور ہو رہا تھا، وجود کی رگیں بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی، رحمت جو ہے اور یہ پڑھ رہی ہے، کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عیسائی کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، مسلمان کی بیٹی کے ساتھ جب استاد نے 2 رکوع پڑھا دیے، اس مسلمان کی بیٹی نے سہیلی سے پوچھا بتاؤ اب آپ کے مدرسہ میں چلے؟ کہتی ہے بی بی جو یہ استاد ہمیں ملا اور یہ کتاب ہم نے پڑھی، اب دنیا کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، اب اس استاد کے سوا اور کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں۔ میری ماں کو تو نہ بتاؤ 2 ٹائم آئیں گے، ایسی کتاب میں نہیں چھوڑ سکتی، باپ کو چھوڑ دوں گی، بھائی کو چھوڑ دوں گی، بہنیں چھوڑ دوں گی، گھر چھوڑ دوں گی، مگر اس کتاب اور اس استاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ 15ویں صدی کے مسلمانوں، آپ اور ہم صبح شام مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس عیسائی کی لڑکی پر قرآن نے اتنا اثر کر دیا ہے، مگر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کی نگاہ ادھر ہوتی ہے، نگاہ ادھر ہوتی ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، آپ رسمی طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرے محترم ساتھیوں، ناراض نہ ہونا، آج کل تو مسلمان اپنے ہی گھروں میں جتنا اس دنیا کی فحش کو، گانوں کو اور جس قدر کہانیوں کو میری ماں اور بہنیں کہانیاں لے کر رکھتی ہے، ناول پڑھی جا رہی ہے، قرآن کو دیمک کھا رہی ہے۔ آج تو قرآن کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، قرآن تو پڑھا ہے جہاں پڑھا ہے۔ اور ماں کو دیکھو، صبح سویرے گھر میں جا کے دیکھنا، ماں بھی ناول لے کر بیٹھی ہے، سہارے پر تکیے لگائی، نوکرانی کام کر رہی ہے، چھوٹیاں بچیاں سچیاں کہانیاں لے کر بیٹھی ہے، وہ بچہ بھی سچی کہانی لے کر بیٹھا ہے، باپ اور ماں خود ہری نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بدقسمتوں، جب کہ ہم نے ناول پڑھنا شروع کر دی، ہمارے دل و دماغ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے۔ اے پیارے رب، تیری ذات اس زمین پر لوہا پیدا نہ کرتی اور تو لوہا نہ دیتا زمین پر، اللہ ہم تلا بنا کر روٹی کیسے کھا سکتے؟ ہم اپنے کپڑے کی ملیں بنا کر یہ کپڑے کیسے پہن سکتے؟ کھاد اور میٹھے گڑ کیسے بنا کر کھا سکتے؟ یہ ہوائی جہاز، پہلی جہاز، کاریں، سزوکیاں، موٹریں، کاریں پر کیسے چڑھ سکتے؟ اللہ بھی تیرا عظیم ایسا۔ اللہ فرمائے من اللہ، اس سے بھی میں نے بڑا احسان کیا، تلاش کرو اس احسان کی۔ اللہ جب ہم نظر کرتے ہیں زمین پر، ایک ہی جگہ ہم نے دیکھا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملون اثقالكم من بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ جو اللہ کی آیت کے اختتام پر سبحان اللہ نہیں کہے گا، میں سمجھوں گا منافق ہے، مومن نہیں۔ اب آپ کی مرضی، کیونکہ مومن کا دل قرآن سنتے ہوئے وجد میں آ جاتا ہے، منافق تجویزیں، اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ کہو منافق اعتراضات کرے گا، وہ باتیں کرے گا ایک دوسرے سے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، کہو یہ منافق ہے۔ مومن دل لگی سے قرآن سنے گا، کیوں؟ وہ قرآن کے سوا میں بھی، پڑھنے میں بھی فنا ہوتا ہے، کہو محبت میں بھی فنا ہوتا ہے، مومن کی یہ نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے درمیان میں مومن کی اوصاف پیش کر دیے، تاکہ منافق اور مومن دنیا میں مخلوط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ تو اللہ نے نکھیڑا کر دیا، اوصاف بیان کر دیے۔ سناتا چلو آیت،
تاکہ ہوشیار ہو جاؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان اللہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سبحان اللہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے. کہا منافق اللہ فرمائے یہ کون ہے جن کے اوصاف میں نے پیش کیے؟ اللہ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا سبحان اللہ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. سبحان اللہ اب ساری سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے. سبحان اللہ تاکہ اللہ کریم خوش ہو جائے. آج رات یار کی آمد کی بھی ہے. واہ واہ آج رات خدا کے پیارے محبوب کی جدائی کی رات بھی ہے. لوگوں اکثریت بزرگوں کا فیصلہ یہ کر بیٹھے کہ یہ 12 وفات نبی کی روانگی کا دن ہے. اسی کو 12 وفات کہتے ہیں. یہ وفات کا دن ہے. آج طبیعت ساز جلوس نکالنے والے مسلمانوں سنو، تمہارے ہمارے باپ بزرگ کی جمعرات خیرات ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے درود شریف کے لاکھ پڑھواتے، قاری حافظ اکٹھے کر کے انہیں سپارے دے کر قرآن کا ختم کرواتے. بچوں کو ہم کہتے ہیں گھر میں تم بھی قرآن کی منزل پڑھو، ختم کر رہے ہیں. اور ہم قسم و قسم کی چیزیں پکا کے باعزت لوگوں کو گھر میں کھلاتے ہیں. مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی باپ کی، کسی کے بزرگ کی خیرات یا اس کے اس جس دن وصال کیا اس ولیمے پر کسی باپ کے بیٹے نے 10 طبلے بجائے ہوں، ساز بجے ہوں، جلوس نکالے ہوں. ارے خدا کے بندو، تم تو نبی پر کلمے پڑھنے والے ہو. پیٹ کو ترجیح دی، قیاس سے دین کو بنایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس 12 وفات کے دل اس دنیا سے جا رہے تھے، خدا کی خدائی میں کوہرام تھا. اللہ جبرائیل رو رہا تھا، میکائیل رو رہا تھا، آسمان بھی رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی، صاحب چیخے مار مار رو رہے تھے. اور جو یتیموں بیوہ سے پوچھو، وہ بیوہ بوڑھیا رو رہی تھی، یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، میرے گھر کا جھاڑو کون دے؟ مگر تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے نبی کی ولادت کو بھی باعزت مناتے، ذکر اذکار کرتے، لوگوں کو جمع کر کے ایک جگہ تمام علماء و ولا اکٹھے ہوتے، محفل قرات کرتے. اور محفل قرات کے بعد اس اللہ کی کتاب کی بھی شان عظمت بیان کرتے جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کو چھوڑ کر یتیم مکہ کی طرف آئی، جہاں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے. اللہ نے فیصلہ فرمایا جبرائیل میری کلام کو، تو بھی میری کلام بھی وہی جائے جہاں میرا نبی موجود ہو. مکہ میں ہو تو
قرآن مکہ میں جائے، مدینہ میں ہو تو قرآن مدینہ میں جائے، اگر صلح حدیبیہ کے مقام پر تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر حدیبیہ بھی ہے تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر بدر بھی ہے تو قرآن وہی جائے، حنین کے مقام پر تو قرآن وہی جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، جہاں میرا نبی موجود ہو، اگر بسترے میں موجود ہے تو قرآن تو بسترے۔ واہ واہ سبحان اللہ، حق اللہ اکبر۔ اللہ مجھے پاکستان کے مسلمانوں، عوام، نوجوانوں، علماء پر یہ شکوہ کہ قرآن جیسی دولت محمد کے پاس چل کر آئی جہاں نبی موجود ہے، اور خدا کی خدائی میں اس قرآن سے کوئی شان میں اونچا نہیں۔ خدا کی کلام کی شان اتنی ہے کہ یہ چل کر نبی کے پاس آئی، اس نے تیرے دماغ کو درست کیا کہ خبردار، جہاں نبی موجود ہے یہ سایہ نشان نبوت ہے، وہاں کتاب خدا اور کلام خدا بھی وہی چل کر آئی، جبرائیل میں قدموں میں آئے گا جہاں نبی موجود ہے، آسمان کا سورج بھی محمد کے قدموں میں آئے گا۔ اگر وہی ٹکڑے دو ہو کر ہٹ کر دو ٹکڑے ہو کر مل جاتا تو مل سکتا تھا، مگر یہاں قدموں میں کیوں آیا؟ دنیا کو خدا نے بتایا، شاید کوئی پاگل لوگ بن جائے، کہے کہ نبی ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ فرمایا سورج تو چل کے محمد کے قدموں میں جا، تاکہ آنے والی مخلوق کو میرے نبی کی عظمت اور شان اور عہدے کا پتہ چل جائے۔ بدو درخت کے پاس کھڑا، بدو نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر یہ کیکر کا درخت آپ پر کلمہ پڑھ دے، میں آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ میرے سید نے فرمایا، بدو یہ کمال نہیں کہ میں جاؤں اس کیکر کو کہوں جاؤ تم میں محمد کے سلام اسے دے دو۔ بدو نے جا کر اس درخت کو سلام پیش کر دیے، وہ جڑوں سے اپنے آپ کو لیتا ہوا دوڑتا ہوا سید الکونین کی آگے خدمت میں آ کے جھک گیا۔ ہر شاخ سے آواز آ رہی تھی، لبیک لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ سید نے فرمایا، حال دے درخت، جانتا ہے تو مجھے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ایک ایک پتے ایک ایک شاخ سے آواز آ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، مقام رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ تو میرے محترم ساتھیوں، نبی کی زندگی جس طرح نہیں چھپ سکتی، نبی کی شریعت بھی اسی طرح نہیں چھپ سکتی، نبی کی زندگی کا عہدہ بھی نہیں چھپ سکتی۔ جو جو خدا نے نبی کو عہدہ دیا، جیسے آئی ہوئی رات نہیں چھپ سکتی، دن نہیں بن سکتا، قوم محمد کی شان اور عظمت بھی دنیا کے سامنے نہیں چھپ سکتی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، جب تمہارے پاس نبی کا روح ہے، روح بھی ساری دنیا سے اعلیٰ۔ آپ بدری صدیق کے گد میں ذہن رکھنے والوں کچھ سوچ لو، نوجوانوں، عزیزوں، مولویوں کچھ احساس کرو، قوم کو گمراہ مت کرو۔ جنت سے براق چل کر نبی کے گھر کے قدموں میں پہنچی ہوئی، جبرائیل باہر کھڑے ہو کر کے آواز دے سکتا تھا، پر اللہ فرمائے خبردار، اگر تو نے باہر سے آواز دی، اللہ بھی یہاں کھڑے ہو کر کہہ دوں، یا محمد، اللہ فرمائے جبرائیل خبردار، اگر تو نے یہ جملہ کہا تو تمہیں بیادموں میں لکھ دوں گا، عہدے سے بھی ختم کر دوں گا۔ اللہ بھی آپ کیوں؟ فرمایا میں نے جب آدم کو بلایا تو فرمایا یا آدم اسکن انت
زوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جبرائیل جی پیارے رب، اب پیارے کے اسمی کمالات جسمی کمالات بھی سنتے چلے. اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے اپنے پیغمبر نوح کو پیدا کیا اور اپنے دربار میں بلایا تو فرمایا یا نوح وبت بسلام منا وبرکات علیک وعلى من معك. جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے حضرت کلیم کو اپنے ہاں بلایا تو فرمایا یا موسیٰ اِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ. اللہ فرمایا جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے حضرت ابراہیم کو بلایا تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے حضرت داؤد کو بلایا فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. جب میں نے حضرت عیسیٰ کو بلایا فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. جب میں نے حضرت زکریا کو بلایا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. سبحان اللہ. جب میں نے حضرت یحییٰ کو بلایا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ. دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایمان بگڑ تو نہیں رہا، زیادہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. کیونکہ دیوبندی کی زبان سے قرآن سن مذاق نہیں ہے، مضبوط ہو کر بیٹھنا پڑے گا. ہم سے تو اللہ کی قسم غیر ملکوں کے شیخ بھی قرآن سنتے تھے، غیر ملکوں کے وزیر ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتے تھے. اٹھ اٹھ کر کہتے تھے جی اور بھی ایک آیت سنا دے. یہ پاکستانی ہے جو قرآن پڑھو بھاگ جاتا ہے جیسے ہوا آئی کرکٹ گئے. ہائے وہ پاکستانی ہو شہر معاشرے تم نہیں بھاگتے. اچھا شو ہو میل ملاپ کا پاگلوں کی طرح بیٹھے رہتے ہو. آج کل تو سبحان اللہ گھر میں آ گئی ہے وی سی. اللہ معاف کرے بھائی، بڑے خطرناک دور میں آ گئے. تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب، میں نے جب آدم کو بلایا تو نام لیا اے آدم. جب میں نے نوح کو بلایا تو نام لیا اے نوح. توجہ ہے. جب میں نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو فرمایا اے موسیٰ. جب میں نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد کو بلایا تو فرمایا اے داؤد یا داؤد اے داؤد. جب میں نے حضرت زکریا کو بلایا تو فرمایا اے زکریا. کیوں؟ میں قریب جو ہوں اپنے محبوب کے، کہو قریب جو ہوں اپنے نبی کے، قریب جو ہوں اپنے، قریب ہے یا نہیں؟ انی فإنی قریب. قریب ہوتا ہے باپ تو کہتا ہے اے بیٹے جی ابا.
قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے بیٹے کہو اللہ قریب ہے پیغمبر کے قریب ہو کر فرما رہے ہیں اے ابراہیم یا ابراہیم اے ابراہیم اے عیسیٰ. آپ پیارا جبرائیل یہ وہ نبی ہے جو قوموں کے نبی، علاقوں کے نبی، قصبوں کے نبی، موضوع کے نبی، صوبوں کے نبی، ملکوں کے نبی. میرا محبوب وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی، میری خدائی کا بھی نبی. اللہ اکبر. آج بھی نبی، قیامت تک نبی. قیامت کے دن جب تمام انبیاءوں کی نبوتیں ختم ہوں گی میرے محبوب کی نبوت کا آغاز ہوگا. نہیں سنا تو نے جبرائیل میرے محبوب نے کیا اعلان فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اسی جملے پر تو ابو جہل بکھلا اٹھا. اس کو 10 دن اس نے روٹی بھی نہیں کھائی. اتنا بڑا دعویٰ. یہ تو اس ماں کا بیٹا ہے، اس کی پیدائش کے وقت آمنہ طاہرہ کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا جو روئی کو گھیلا کر کے 4 دیواری کو آگ لگا کے روشن کرتا. مگر آج اتنا بڑا دعویٰ کہ تمام پوری خدا کی خدائی کا میں نبی. اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب یہ نبی قوم کے نبی میرا محبوب اس نبی کا بھی نبی. توجہ ہے جھنگ والوں، نوجوان عزیزوں، میرے بزرگوں، جس عقیدے کی ہو پر ہم سے سن لو محبوب کبریا کی شان. آپ کے اسمی کمالات بھی جسمی کمالات بھی. ہمارے ہاں روایات قصیدے نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. یہ اس کا ایک ایک لفظ بھی محبوب کبریا کی شان عظمت میں اترا ہے. ہمارے پاس پرچون نہیں ہے، تھوک کا دکان ہے. ساری دنیا اسی دروازے پر آ سکتی ہے پر ہمیں اللہ کے بندوں نے ایسا مسلک سمجھایا کہ ہم کسی کے ہاں نہیں جا سکتے. اللہ میرے محترم ساتھیوں، او جھنگ کے سرداروں، رئیسوں، امیروں، کبیروں، غریبوں، سن لو مولویوں، پیروں، آشکا محبوں، بناسپتی رسمی فرادیوں، دھوکے بازوں، نبی پر الزام لگانے والوں، فرادیوں، سن لو اس کا جواب دوں گا. کیسے تم فراڈ کرتے ہو، کیسے نبی پر الزام لگاتے ہو؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے. کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہو پھر اسی پر الزام بھی عائد کرتے ہو. یہاں اعلان ہو رہا ہے جی نبی کی مسرت پر، نبی کے مصلے پر یہودی چڑھے کھڑے ہیں. تمہیں شرم ہونی چاہیے، ڈوب کر مر جا. نہ تو خدا کے علم کا قائل ہے نہ مصطفیٰ کے علم کا قائل ہے. اگر خدا قادر ہے تو اس کی حفاظت اور پہرا کدھر گیا؟ اگر نبی مختار کل ہے تو اس کی مختاری کدھر گئی؟ کروڑا امتی جہاں سے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں وہاں اگر ان کی نماز قضا ہے وہ نبی کیا ہے؟ ڈھونگ رچا رکھا ہے تم لوگوں نے کہ ہم چٹی خانے میں بیٹھے رہے، ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے صلاح یہی دی، جبرائیل کو حکم دیا ان کے کانوں سے پکڑو، ان کے دل و دماغ میں میرے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی ہے، انہیں چٹی خانے میں بند کر دو. میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال لے جاتا ہے. میں ان سب کے کرتوت جانتا ہوں جو وہاں کیا کرتے ہیں. اور سن لو یہ صدر ضیاء الحق کی صدارت ہے. میں صدر محترم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تیرا قانون ہے جو نبی کا گستاخ ہے اس کے لیے 7 سال نہیں 14 سال سزا ہے. اپنے قانون کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ جو کہے کہ نبی کی مسجد پر یہودی کھڑے اس کی زبان خودی سے نکال کر اندر بند کرو اور تختہ دھار پر لٹکا کے
کے اسے سولی کے تختے پر چڑھاؤ، چاہے میں کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات کا کمینہ نبی کی ذات پر کیچڑ ڈالا ہے۔ یہودی کیا کہیں گے کہ وہ جو تمہارا نبی ہے جس پر کلمہ پڑھتے ہو، جو اس کی مسلک پر یہودی کھڑے، ڈوب کر مر جاؤ۔ یہ مسلک بنا ہوا ہے، لوگوں کو کہہ رہے جی وہ نجدی وہابی ہیں۔ کیا ہو گیا نجد کو؟ مجھے سمجھاؤ۔ نبی کو معصوم کہنا چھوڑ دو۔ اگر نبی معصوم ہے تو نبی کی مسلک پر گندا اور غلیظ فاسق فاجر نہیں آ سکتا۔ اگر نبی حیات النبی ہے، نہ نبی کے اندر منافق ہو سکتے، نہ نبی کی مسلک پر کوئی آ سکتا ہے جو نبی موجود زندہ ہے۔ بے شرم کہیں کہ ادب، یہ ادب کہہ رہے یہ بے ادب ہے، اس کا نام ادب ہے؟ مجھے سکھاؤ۔ اگر نبی معصوم ہے، معصوم کی تعریف کرو اور مجھے سمجھاؤ کہ مسلط مصطفیٰ پر یہودی کیسے کرے۔ جو مجھے سمجھا دے گا مسئلہ، اسے 10,000 انعام دوں گا اور اسی کے پلے میں بیٹھوں گا۔ جو اس کی ساری زندگی جوتا اٹھا کر سر کا تاج نہ بناؤں تو مجھے سید کی نسل بھی نہ۔ قوم کو الو بنا تم لوگوں نے۔ ادھر نبی عالم الغیب، ادھر نبی حاضر ناظر، ادھر نبی مختار کل، ادھر نبی ماں کا علم کن کے علم جانتا ہے، ادھر کہتا ہوں نبی کے اندر منافق ہے، باہر مسلط پر بھی منافق ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے نبی پر کلمے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدلاؤ۔ تم قتل کرو چرچا نہیں ہوتا۔ نوجوانوں تمہیں جہنم کے جوتے لگیں گے۔ تم لوگوں نے مولویوں کو کھلایا، تم نوجوان سینہ تان کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہو۔ میں نوجوانوں سے مطالبہ کرتا ہوں، مجھے مولویوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ جھنگ کی نوجوان سرزمین کے نئی نسل مجھے سمجھائے نبی معصوم بھی ہے، معصوم کی مسلط پر یہودی کیسے کھڑے ہیں؟ پھر خدا پہرے دار بھی ہے، خدا سے بھی اٹھا رکھا ہے۔ نہ خدا کو پتہ، نہ مصطفیٰ کو پتہ، 15ویں صدی کے بھوئے پھوڑ کو پتہ لگ گیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ بے ایمان کو ایمان عطا فرما، بے رزق کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے دی ان کو بخش دے، جن کے بچے نالائق ہیں انہیں لائق فرما دے۔ محبوب کے صدقے آج رات کی برکات کے صدقے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم منہ سیاہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے غلطیاں درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ محبوب کے صدقے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم روسیا بوسیا تیرے بندے، اللہ ہم تیرے دروازے پر اپیل کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے مال و جان اسلام و ایمان میں برکت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر جو تیری رضا اور محبوب کی منشا والی ہو، جب تک تو زندہ رکھے ایمان اسلام سے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، محبوب کی سیرت صورت نصیب فرما دے، محبوب کبریا کی اتباع نصیب فرما دے۔ حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب عظمت قرآن کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ اب وہ عیسائی کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسیلہ
تو اوپر ہے، ہوا بھی اوپر لگتی ہے، مگر فرحت دل کو کیوں ہوتی ہے؟ بات کیا؟ وہ دیکھو دریا وہاں بہتا ہے، سیلاب 4 میل اوپر کیوں ہے؟ بھائیو قرآن کا سیلاب زبان سے نکل رہا تھا، بسم اللہ، اس کی سیلاب رحمت اندر جا رہا تھا، دل منور ہو رہا تھا، وجود کی رگیں بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی، رحمت جو ہے، اور یہ پڑھ رہی ہے، کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عیسائی کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، مسلمان کی بیٹی کے ساتھ جب استاد نے 2 رکوع پڑھا دیے، اس مسلمان کی بیٹی نے سہیلی سے پوچھا بتاؤ اب آپ کے مدرسہ میں چلے؟ کہتی ہے بی بی جو یہ استاد ہمیں ملا اور یہ کتاب ہم نے پڑھی، اب دنیا کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، اب اس استاد کے سوا اور کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں۔ میری ماں کو تو نہ بتاؤ 2 ٹائم آئیں گے، ایسی کتاب میں نہیں چھوڑ سکتی، باپ کو چھوڑ دوں گی، بھائی کو چھوڑ دوں گی، بہنیں چھوڑ دوں گی، گھر چھوڑ دوں گی، مگر اس کتاب اور اس استاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ 15ویں صدی کے مسلمانوں، آپ اور ہم صبح شام مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس عیسائی کی لڑکی پر قرآن نے اتنا اثر کر دیا ہے، مگر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کی نگاہیں ادھر ہوتی ہے، نگاہیں ادھر ہوتی ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، آپ رسمی طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرے محترم ساتھیوں، ناراض نہ ہونا، آج کل تو مسلمان اپنے ہی گھروں میں جتنا اس دنیا کی فحش کو، گانوں کو اور جس قدر کہانیوں کو میری ماں اور بہنیں کہانیاں لے کر رکھتی ہے، ناول پڑھی جا رہی ہے، قرآن کو دیمک کھا رہی ہے۔ آج تو قرآن کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، قرآن تو پڑھا ہے جہاں پڑھا ہے۔ اور ماں کو دیکھو، صبح سویرے گھر میں جا کے دیکھنا، ماں بھی ناول لے کر بیٹھی ہے، سہارے پر تکیے لگائی، نوکرانی کام کر رہی ہے، چھوٹیاں بچیاں سچیاں کہانیاں لے کر بیٹھی ہے، وہ بچہ بھی سچی کہانی لے کر بیٹھا ہے، باپ اور ماں خود غریب نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بدقسمتوں، جب کہ ہم نے ناول پڑھنا شروع کر دی، ہمارے دل و دماغ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے۔ اے پیارے رب، تیری ذات اس زمین پر لوہا پیدا نہ کرتی اور تو لوہا نہ دیتا زمین پر، اللہ ہم تلا بنا کر روٹی کیسے کھا سکتے؟ ہم اپنے کپڑے کی ملے بنا کر یہ کپڑے کیسے پہن سکتے؟ کھاد اور میٹھے گڑ کیسے بنا کر کھا سکتے؟ یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، کاریں، سزوکیاں، موٹریں، گاڑے پر کیسے چڑھ سکتے؟ اللہ بھی تیرا عظیم ایسا۔ اللہ فرمائے من اللہ، اس سے بھی میں نے بڑا احسان کیا، تلاش کرو اس احسان کی۔ اللہ جب ہم نظر کرتے ہیں زمین پر، ایک ہی جگہ ہم نے دیکھا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم من بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ جو اللہ کی آیت کے اختتام پر سبحان اللہ نہیں کہے گا، میں سمجھوں گا منافق ہے، مومن نہیں۔ اب آپ کی مرضی، کیونکہ مومن کا دل قرآن سنتے ہوئے وجد میں آ جاتا ہے، منافق تجویزیں، اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ کہو منافق اعتراضات کرے گا، وہ باتیں کرے گا ایک دوسرے سے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، کہو یہ منافق ہے۔ مومن دل لگی سے قرآن سنے گا، کیوں؟ وہ قرآن کے سوا میں بھی، پڑھنے میں بھی فنا ہوتا ہے، کہو محبت میں بھی فنا ہوتا ہے، مومن کی یہ نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے درمیان میں مومن کی اوصاف پیش کر دیے، تاکہ منافق اور مومن دنیا میں مخلوط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ تو اللہ نے نکھیڑا کر دیا، اوصاف بیان کر دیے۔ سناتا چلو آیت تاکہ ہوشیار ہو جاؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وجلت قلوبهم سبحان اللہ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان اللہ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مومن اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے. کہا منافق اللہ فرمائے یہ کون ہے جن کے اوصاف میں نے پیش کیے؟ اللہ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا سبحان اللہ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. سبحان اللہ اب ساری سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے. سبحان اللہ تاکہ اللہ کریم خوش ہو جائے. آج رات یار کی آمد کی بھی ہے. آج رات خدا کے پیارے محبوب کی جدائی کی رات بھی ہے. لوگوں اکثریت بزرگوں کا فیصلہ یہ کر بیٹھے کہ یہ 12 وفات نبی کی روانگی کا دن ہے. اسی کو 12 وفات کہتے ہیں. یہ وفات کا دن ہے. آج طبیعت سال جلوس نکالنے والے مسلمانوں سنو، تمہارے ہمارے باپ بزرگ کی جمعرات خیرات ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے درود شریف کے لاکھ پڑھواتے، قاری حافظ اکٹھے کر کے انہیں سپارے دے کر قرآن کا ختم کرواتے. بچوں کو ہم کہتے ہیں گھر میں تم بھی قرآن کی منزل پڑھو، ختم کر رہے ہیں. اور ہم قسم و قسم کی چیزیں پکا کے باعزت لوگوں کو گھر میں کھلاتے ہیں. مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی باپ کی، کسی کے بزرگ کی خیرات یا اس کے جس دن وصال کیا اس وریلے پر کسی باپ کے بیٹے نے تبلے بجائے ہوں، ساز بجے ہوں، جلوس نکالے ہوں. ارے خدا کے بندو، تم تو نبی پر کلمے پڑھنے والے ہو. پیٹ کو ترجیح دی کہ آپ سے دین کو بنایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس 12 وفات کے دل اس دنیا سے جا رہے تھے، خدا کی خدائی میں کوہرام تھا. اللہ جبرائیل رو رہا تھا، میکائیل رو رہا تھا، آسمان بھی رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی، صاحب چیخے مار مار رو رہے تھے. اور جو یتیموں بیوہ سے پوچھو، وہ بیوہ بوڑھیا رو رہی تھی، یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، میرے گھر کا جھاڑو کون ہے؟ مگر تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے نبی کی ولادت کو بھی باعزت مناتے، ذکر اذکار کرتے، لوگوں کو جمع کر کے ایک جگہ تمام علماء و ولا اکٹھے ہوتے، محفل قرات کرتے. اور محفل قرات کے بعد اس اللہ کی کتاب کی بھی شان عظمت بیان کرتے جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کو چھوڑ کر یتیم مکہ کی طرف آئی، جہاں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے. اللہ نے فیصلہ فرمایا جبرائیل میری کلام کو تو بھی، میری کلام بھی وہی جائے جہاں میرا نبی موجود ہو. مکہ میں ہو تو قرآن مکہ میں جائے، مدینہ میں ہو تو قرآن مدینہ میں جائے. اگر صلح حدیبہ کے مقام پر تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر حدیبہ بھی ہے تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر بدر بھی ہے تو قرآن وہی جائے، حنین کے مقام پر تو قرآن وہی جائے. میرے محترم ساتھیوں، جہاں میرا نبی موجود ہو، اگر بسترے میں موجود ہے تو قرآن تو بسترے. اللہ مجھے پاکستان کے مسلمانوں، عوام، نوجوانوں، علماء پر یہ شکوہ کہ قرآن جیسی دولت
محمد کے پاس چل کر آئی جہاں نبی موجود ہے، اور خدا کی خدائی میں اس قرآن سے کوئی شان میں اونچا نہیں۔ خدا کی کلام کی شان اتنی ہے کہ یہ چل کر نبی کے پاس آئی، اس نے تیرے دماغ کو درست کیا کہ خبردار، جہاں نبی موجود ہے یہ سایہ نشان نبوت ہے، وہاں کتاب خدا اور کلام خدا بھی وہی چل کر آئی، جبرائیل میں قدموں میں آئے گا جہاں نبی موجود ہے، آسمان کا سورج بھی محمد کے قدموں میں آئے گا۔ اگر وہی ٹکڑے دو ہو کر ہٹ کر دو ٹکڑے ہو کر مل جاتا تو مل سکتا تھا، مگر یہاں قدموں میں کیوں آیا؟ دنیا کو خدا نے بتایا، شاید کوئی پاگل لوگ بن جائے کہے کہ نبی ہمارے پاس آتا ہے، اللہ فرمایا سورج تو چل کے محمد کے قدموں میں جا، تاکہ آنے والی مخلوق کو میرے نبی کی عظمت اور شان اور عہدے کا پتہ چل جائے۔ بدو درخت کے پاس کھڑا، بدو نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر یہ ککر کا درخت آپ پر کلمہ پڑھ دے میں آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ میرے سید نے فرمایا، بدو یہ کمال نہیں کہ میں جاؤں اس کیکر کو کہوں جاؤ تم میں محمد کے سلام اسے دے دو۔ بدو نے جا کر اس درخت کو سلام پیش کر دیے، وہ جڑوں سے اپنے آپ کو لیتا ہوا دوڑتا ہوا سید الکونین کی آگے خدمت میں آ کے جھک گیا۔ ہر شاخ سے آواز آ رہی تھی، لبیک لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ سید نے فرمایا، حال دے درخت، جانتا ہے تو مجھے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ایک ایک پتے ایک ایک شاخ سے آواز آ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، مقام رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ تو میرے محترم ساتھیوں، نبی کی زندگی جس طرح نہیں چھپ سکتی، نبی کی شریعت بھی اسی طرح نہیں چھپ سکتی، نبی کی زندگی کا عہدہ بھی نہیں چھپ سکتی۔ جو جو خدا نے نبی کو عہدہ دیا، جیسے آئی ہوئی رات نہیں چھپ سکتی، دن نہیں بن سکتا، قوم محمد کی شان اور عظمت بھی دنیا کے سامنے نہیں چھپ سکتی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، جب تمہارے پاس نبی کا روح ہے، روح بھی ساری دنیا سے اعلیٰ۔ آپ بدری صدیق کے گد میں ذہن رکھنے والوں کچھ سوچ لو، نوجوانوں عزیزوں مولویوں کچھ احساس کرو، قوم کو گمراہ مت کرو۔ جنت سے براق چل کر نبی کے گھر کے قدموں میں پہنچی، جبرائیل باہر کھڑے ہو کر کے آواز دے سکتا تھا، پر اللہ فرمائے خبردار اگر تو نے باہر سے آواز دی، اللہ بھی یہاں کھڑے ہو کر کہہ دوں، یا محمد، اللہ فرمائے جبرائیل خبردار اگر تو نے یہ جملہ کہا تو تمہیں بیادموں میں لکھ دوں گا، عہدے سے بھی ختم کر دوں گا۔ اللہ بھی آپ کیوں؟ فرمایا میں نے جب آدم کو بلایا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ جبرائیل، جی پیارے رب، اب پیارے کے اسمی کمالات جسمی کمالات بھی سنتے چلے۔ اللہ فرمایا جبرائیل، جی پیارے رب، جب میں نے اپنے پیغمبر نوح کو پیدا کیا اور اپنے دربار میں بلایا تو فرمایا یا نوح وبت بسلام منا وبرکات علیک وعلى أمم
جبرائیل جی پیارے رب جب میں نے حضرت کلیم کو اپنے ہاں بلایا تو فرمایا یا موسیٰ اذن اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک. اللہ فرمایا جبرائیل جی پیارے رب جب میں نے حضرت ابراہیم کو بلایا تو فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. جبرائیل جی پیارے رب جب میں نے حضرت داؤد کو بلایا فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفہ. جب میں نے حضرت عیسیٰ کو بلایا فرمایا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. جب میں نے حضرت زکریا کو بلایا فرمایا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا. سبحان اللہ. جب میں نے حضرت یحییٰ کو بلایا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ دل ٹھنڈا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایمان بگڑ تو نہیں رہا. تازہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. کیونکہ دیوبندی کی زبان سے قرآن سن مذاق نہیں ہے. سبحان اللہ. مضبوط ہو کر بیٹھنا پڑے گا. ہم سے تو اللہ کی قسم غیر ملکوں کے شیخ بھی قرآن سنتے تھے. غیر ملکوں کے وزیر ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتے تھے. اٹھ اٹھ کر کہتے تھے جی اور بھی ایک آیت سنا دے. یہ پاکستانی ہے جو قرآن پڑھو بھاگ جاتا ہے جیسے ہوا آئی کرکٹ گئے. ہائے وہ پاکستانی ہو شہر معاشرے تم نہیں بھاگتے. اچھا شو ہو میل ملاپ کا پاگلوں کی طرح بیٹھے رہتے ہو. آج کل تو سبحان اللہ گھر میں آ گئی ہے وی سی. اللہ معاف کرے بھائی بڑے خطرناک دور میں آ گئے. تو میرے محترم ساتھیوں اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب میں نے جب آدم کو بلایا تو نام لیا اے آدم. جب میں نے نوح کو بلایا تو نام لیا اے نوح. توجہ ہے. جب میں نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو فرمایا اے موسیٰ. جب میں نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد کو بلایا تو فرمایا اے داؤد یا داؤد اے داؤد. جب میں نے حضرت زکریا کو بلایا تو فرمایا اے زکریا. کیوں؟ میں قریب جو ہوں اپنے محبوب کے. کہو قریب جو ہوں اپنے نبی کے. کہ قریب جو ہوں اپنے قریب ہے یا نہیں. انی فإنی قریب. قریب ہوتا ہے باپ تو کہتا ہے اے بیٹے جی ابا. قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے بیٹے. کہو اللہ قریب ہے پیغمبر کے قریب ہو کر فرما رہے ہیں اے ابراہیم یا ابراہیم اے ابراہیم اے عیسیٰ. آپ پیارا جبرائیل یہ وہ نبی ہے جو قوموں کے نبی علاقوں کے نبی قصبوں کے نبی موضوع کے نبی صوبوں کے نبی ملکوں کے نبی. میرا محبوب وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی میری خدائی کا بھی نبی. آج بھی نبی قیامت تک نبی. قیامت کے دن جب تمام انبیاءوں کی نبوتیں ختم ہوں گی میرے محبوب کی نبوت کا آغاز ہوگا. نہیں سنا تو نے جبرائیل میرے محبوب
محبوب نے کیا اعلان فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اسی جملے پر تو ابو جہل بکھلا اٹھا. اس کو 10 دن اس نے روٹی بھی نہیں کھائی. اتنا بڑا دعویٰ. یہ تو عثمان کا بیٹا ہے. اس کی پیدائش کے وقت آمنہ طاہرہ کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا جو روئی کو گھیلا کر کے 4 دیواری کو آگ لگا کے روشن کرتا. مگر آج اتنا بڑا دعویٰ کہ تمام پوری خدا کی خدائی کا میں نبی. اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب یہ نبی قوم کے نبی میرا محبوب اس نبی کا بھی نبی. توجہ ہے جھنگ والوں نوجوان عزیزوں میرے بزرگوں جس عقیدے کی ہو پر ہم سے سن لو محبوب کبریا کی شان. آپ کے اسمی کمالات بھی جسمی کمالات بھی. ہمارے ہاں روایات قصیدے نہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے. یہ اس کا ایک ایک لفظ بھی محبوب کبریا کی شان عظمت میں اترا ہے. ہمارے پاس پرچون نہیں ہے تھوک کا دکان ہے. ساری دنیا اسی دروازے پر آ سکتی ہے پر ہمیں اللہ کے بندوں نے ایسا مسلک سمجھایا کہ ہم کسی کے ہاں نہیں جا سکتے. اللہ میرے محترم ساتھیوں او جھنگ کے سرداروں رئیسوں امیروں کبیروں غریبوں سن لو مولویوں پیروں آشکو محبوں بناسپتی رسمی فرادیوں دھوکے بازوں نبی پر الزام لگانے والوں فرادیوں سن لو اس کا جواب دوں گا. کیسے تم فراڈ کرتے ہو کیسے نبی پر الزام لگاتے ہو؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے. کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہو پھر اسی پر الزام بھی عائد کرتے ہو. یہاں اعلان ہو رہا ہے جی نبی کی مسرت پر نبی کے مصلے پر یہودی چڑھے کھڑے ہیں. تمہیں شرم ہونی چاہیے. ڈوب کر مر جا. نہ تو خدا کے علم کا قائل ہے نہ مصطفیٰ کے علم کا قائل ہے. اگر خدا قادر ہے تو اس کی حفاظت اور پہرا کدھر گیا؟ اگر نبی مختار کل ہے تو اس کی مختاری کدھر گئی؟ کروڑا امتی جہاں سے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں وہاں اگر ان کی نماز قضا ہے وہ نبی کیا ہے؟ ڈھونڈ رچا رکھا ہے تم لوگوں نے کہ ہم چٹی خانے میں بیٹھے رہے ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے صلاح یہی دی جبرائیل کو حکم دیا ان کے کانوں سے پکڑو ان کے دل و دماغ میں میرے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی ہے انہیں چٹی خانے میں بند کر دو. میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال لے جاتا ہے. میں ان سب کے کرتوت جانتا ہوں جو وہاں کیا کرتے ہیں. اور سن لو یہ صدر ضیاء الحق کی صدارت ہے. میں صدر محترم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تیرا قانون ہے جو نبی کا گستاخ ہے اس کے لیے 7 سال نہیں 14 سال سزا ہے. اپنے قانون کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ جو کہے کہ نبی کی مسجد پر یہودی کھڑے ہیں اس کی زبان خودی سے نکال کر اندر بند کرو اور تختہ دھار پر لٹکا کے اسے سولی کے تختے پر چڑھاؤ چاہے میں کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. یہ ذات کا کمینہ نبی کی ذات پر کیچڑ ڈالا ہے. یہودی کیا کہیں گے کہ وہ جو تمہارا نبی ہے جس پر کلمہ پڑھتے ہو جو اس کی مسجد پر یہودی کھڑے ڈوب کر مر جاؤ. یہ مسلک بنا ہوا ہے. لوگوں کو کہہ رہے جی وہ نجدی وہاں بھی ہے. کیا ہو گیا نجد کو؟ مجھے سمجھاؤ. نبی کو معصوم کہنا چھوڑ دو. اگر نبی معصوم ہے تو نبی کی مسلک پر گندا اور غلیظ فاسق فاجر نہیں آ سکتا. اگر نبی حیات النبی ہے نہ نبی کے اندر منافق ہو سکتے نہ نبی کی مسلک پر کوئی آ سکتا ہے جو نبی موجود زندہ ہے. بے شرم کہیں کہ ادب یہ ادب کہہ رہے یہ بے ادب ہے. اس کا نام ادب ہے؟ مجھے سکھاؤ.
اگر نبی معصوم ہے، معصوم کی تعریف کرو اور مجھے سمجھاؤ کہ مسلط مصطفیٰ پر یہودی کیسے کرے. جو مجھے سمجھا دے گا مسئلہ اسے 10,000 انعام دوں گا اور اسی کے پلے میں بیٹھوں گا. جو اس کی ساری زندگی جوتا اٹھا کر سر کا تاج نہ بناؤں تو مجھے سید کی نسل بھی نہ رہے. قوم کو الو بنا تم لوگوں نے. ادھر نبی عالم الغیب، ادھر نبی حاضر العالم، ادھر نبی مختار کل، ادھر نبی ماں کا علم کن کے علم جانتا ہے. ادھر کہتے ہو نبی کے اندر منافق ہے، باہر مسلط پر بھی منافق ہے. میں کہتا ہوں ایسے نبی پر کلمے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدلاؤ. تم قتل کرو چرچا نہیں ہوتا. نوجوانوں تمہیں جہنم کے جوتے لگیں گے. تم لوگوں نے مولویوں کو کھلایا، تم نوجوان سینہ تان کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہو. میں نوجوانوں سے مطالبہ کرتا ہوں، مجھے مولویوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ جھنگ کی نوجوان سرزمین کے نئی نسل مجھے سمجھائے نبی معصوم بھی ہے، معصوم کی مسلط پر یہودی کیسے کھڑے ہیں؟ پھر خدا پہرے دار بھی ہے، خدا سے بھی اٹھا رکھا ہے. نہ خدا کو پتہ نہ مصطفیٰ کو پتہ. 15ویں صدی کے بھوئے پھوڑ کو پتہ لگ گیا. تو میرے محترم ساتھیوں، ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اے اللہ بے ایمان کو ایمان عطا فرما، بے رزق کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے دی ان کو بخش دے، جن کے بچے نالائق ہیں انہیں لائق فرما دے. محبوب کے صدقے آج رات کی برکات کے صدقے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما دے. اے اللہ ہم منہ سیاہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہمارے غلطیاں درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. محبوب کے صدقے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے. اے اللہ ہم روسیا بوسیا تیرے بندے، اللہ ہم تیرے دروازے پر اپیل کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے مال و جان اسلام و ایمان میں برکت فرما دے. اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر جو تیرے رضا اور محبوب کی منشا والی ہو. جب تک تو زندہ رکھے ایمان اسلام تے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، محبوب کی سیرت صورت نصیب فرما دے، محبوب کبریا کی اتباع نصیب فرما دے. حضرت مولانا عبد الکریم شاہ صاحب عظمت قرآن کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل، کریم سینٹر، صدر، کراچی. فون نمبر 56788123.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله
لله رب العالمين. مشابہت اس گل لالا رنگ سے اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، سبحان اللہ. پورے سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے. سبحان حسن یوسف اور ہے، حسن محمد ابن عبداللہ اور ہے. قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پہ رحمت، جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا. سبحان اللہ. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں پھولیا، سبحان اللہ. لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. کوئی ہانے ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ملے. آمین. وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے. آمین. صاحب سعد اعزاز و تقریب، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین بے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی آپ لوگوں کا چل آنا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے. اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھانے سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو عمل صالح کی
توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ذات کریم کا عظیم احسان جس ذات نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی، اور اس ذات کریم کا قانون ہے کہ کوئی شخص میری مخلوق میں سے اگر کوئی میرا بندہ کسی مخلوق پر احسان کرے تو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی مسئلہ ہے۔ سبز گنبد والے نے فرمایا کہ احسان کرو اور احسان کو جتلاؤ مت۔ اگر احسان کرنے کے بعد احسان جتلا دیا تو اس ذات نے اطلاع دے دی کہ اس کا اجر میرے پاس نہیں ہوگا۔ احسان کرو اور اسے چھپا لو، اور میرا یہ اعلان ہے کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، جب تم میری مخلوق پر احسان کرو گے میں تم سے احسان کروں گا۔ پھر جس پر احسان کرو اسے جتلاؤ، اسے اس کا بدلہ لو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا بدلہ جزا میں خود خدا دوں گا۔ تو یہاں یہ آدر اور اس طرح سے اس ذات نے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ میرے پیارے ذرا میرا احسان کیا ہوا میرے بندوں کو جتلا دی۔ یہ راز کی بات، وہ اپنی مخلوق کو اپنا کیا ہوا احسان تو جتلا رہا ہے، مخلوق مخلوق کا احسان کرے تو روک رہا ہے۔ راز کی بات ہے، یہ تو بہت گہرائی کی بات ہے، آگے بات جا کر سمجھ آئے گی۔ مخلوق کو کہہ رہا ہے اگر تم نے کتے پر احسان کیا وہ بھی میری مخلوق ہے، تو مجھے اس بندے نے میرے غیر قدم کو بجھا دیا۔ جب تم کتے پر رام کھاؤ گے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم قیامت کے دن میں تم پر رام کھاؤں گا۔ یہ بھی میرے بندے کا عظیم احسان ہے میری مخلوق پر۔ چلتے چلتے جس نے راستے سے کانٹا اٹھایا اس نظریے سے کہ یہ کانٹا کسے مسلمان کسے بندے کو لگے تکلیف دے گا تو اس کو اٹھا کر اس طرف سے رکھ دیا، اس نے میرے بندے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم قیامت کے دن اس بندے کی تکلیف مجھ سے بھی گوارا نہ ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر۔ تو چلتے چلتے طائف والے بغاؤ سے نکلتے ہوئے جب آئی جنگل میں تو کتا تڑپ رہا تھا، گرمی کے دن تھے اور زمین بھی گرم، اوپر سے گرمی، سایہ نہیں، گرمی میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب وہ آئی جنگل میں دیکھا تو کتا ایک کنویں کے کنارے پر اس طرح تڑپ رہا ہے، برک رہا ہے پیاس سے۔ اس مائی کے دل میں خیال گزرا کہ اللہ یہ بھی تیری مخلوق میں بھی تیری مخلوق، میں ٹھنڈی جگہ بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پیوں اور یہ اس گرمی میں تڑپ رہا ہے، اسے بھی تو نے گوشت کے لوٹھے کا دل دے دیا اور مجھے بھی اس گوشت کے لوٹھے کا دل دیا، مجھے بھی آنکھ دی، اسے بھی تو نے آنکھ دی، اسے بھی کان دیا، مجھے بھی دیے، یہ اس کو بھی تو نے بنایا مجھے بھی تو نے بنایا، اور یہ پانی کے قطرے سے ڈر دے اور میں ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی پیوں، بس رحم آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹہ اپنے جوتے سے باندھ کر کنویں میں لٹا
لٹکا دیا. جب وہ بھرا تو یہاں بھی پانی کو ڈال کر کتے کو پلا رہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل اس نے میری مخلوق پر رحم کیا اور احسان کیا. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اب مجھے اس قدر رحم آ رہا ہے, میری رحمت کے دروازے کھول دو. اب جب یہ یہاں سے چلے گی تو یہ پلیت دامن نہیں ہوگی. میری رحمت کے سمندر کے ایک موقع کھول دو تاکہ میں اس کی پلیتی کو دور کر دوں. گھر میں جائے تو مومنہ بن کر بیٹھے. تو واسن کما احسن اللہ. اللہ. اور یہاں اللہ کریم نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو پیارے, ذرا میری مخلوق کے سامنے میرا احسان بھی جتلا دو تھوڑا سا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا البتہ تحقیق احسان کیا میں اللہ نے. اے میرے پیارے رب تیرے احسانات بے شمار لا تعداد. ہم جس طرف نظر کریں تیرے احسان ہی احسان. اللہ جو کچھ تو نے فرمایا سچ اور جو کچھ تیرے محبوب نے ہم تک پہنچایا بھی سچ. یعنی تیری کلام بھی سچی, تیرا فرمان بھی سچا, تیرے نبی کا فرمان بھی سچا, تیرا قرآن بھی سچا. پر میرے رب ناراض نہ ہونا, ہم 14ویں صدی کے تیرے بندے یہ پوچھنا چاہتے ہیں. دعویٰ تو تیرا یہ ہے احسان کیا میں اللہ پیارے رب زمین پر کیا یہ بھی تیری مخلوق. احسان کیا تو آسمانوں پر, ہواؤں پر, بادلوں پر, سورج پر, ستاروں پر, چاند پر, حوروں پر, جنوں پر, فرشتوں پر. سبحان اللہ. نہیں ہاں میرے رب مبارک ہو مومن. منافقوں کو کاٹ دیا, مشرکینوں کو بھی کاٹ دیا, یہودیوں کو بھی کاٹ دیا. اللہ کس پریشان اے میرے رب احسان تو نے یہ تو بتا دیا کہ مومنوں پر وہ مومن کون. شراب پینے والے مومن, چلتے مومن, بھنگی مومن, کلب گھر کو آباد کرنے والے مومن, سینماؤں کو آباد کرنے والے مومن, کتے ریچھ لڑانے والے مومن, بازاروں کو آباد کرنے والے مومن,
گندی سوسائٹیوں میں بیٹھنے والے مومن، ہیپی شکل بنانے والے مومن، بے نماز مومن، فرمایا نہیں